زبان نبوت کے گھر کو سلام، ان کے پر نور دیواروں در کو سلام۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کی میزبان میں ہوں زنیرہ عنبر، اور امہات المومنین ہمارا موضوع رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق۔ آغاز کرنے سے پہلے مختصراً یہ بتا دوں کہ روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے نکاح فرمایا، اور یہ بھی روایات ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، واللہ عالم بالصواب۔ بات آج ہم کریں گے ام المومنین کے فضائل، آپ کی خصوصیت اور آپ کے تعارف۔ مختصراً آپ کے سامنے تعارف پیش کروں گی اور پھر بتاؤں گی کیا اوصاف نمایاں تھے حضرت سودا میں، اور ہمیں بحیثیت مسلمان عموماً اور بحیثیت خواتین خصوصاً آپ کے کردار سے، آپ کی سیرت سے کہاں رہنمائی ملتی ہے، ایسے کون سے امور ہیں جو شریعت مطہرہ نے پسند فرمائے۔ خواتین کے لیے خصوصاً بات کروں گی، اور یقیناً ہم بات کرتے ہیں کہ دین اسلام مرد و عورت، بوڑھا بچہ جوان، کسی بھی عہد، کسی بھی دور کا، کسی بھی عمر کا، کسی بھی جنس کا ہو، اس کے لیے احکامات واضح فرما دیے گئے۔ ہر کسی کو سعادت حاصل کرنے کا، ہر کسی کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا موقع دیا گیا۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کا نام تو سودا یقیناً مشہور تھا، اور آپ کے والد ابن قیس، اور ابن قیس قبیلہ عامر سے تعلق رکھا کرتے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام سموم بیان کیا جاتا ہے، جو انصار خاندان کا جو قبیلہ تھا بنو نجار، اس سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت سودا کا پہلا نکاح آپ کے چچا زاد بھائی حضرت سکران سے طے پایا تھا، اور ان کے ساتھ ہی ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ ان کے اسلام لانے کا وقت جو بیان کیا جاتا ہے روایات میں، ہماری تاریخ میں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعوت حق کا آغاز فرمایا، تو وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اولاً ایمان لانے والے لوگ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے لوگ تھے، ان میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھی، یعنی انہیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ سابقون الاولون میں شامل ہوئی۔ اور ناظرین، بڑی اہم بات ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے مومن بندوں کے دیگر اوصاف بیان فرمائے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق پر لبیک کہنے والے اولین جو لوگ تھے، یعنی جنہوں نے ابتدا کی، ان کی بھی تعریف فرمائی، اور قرآن پاک میں ان کو سابقون الاولون کہہ کر بڑی عزت اور بڑے اکرام سے نوازا گیا۔ تو ان میں یہ شامل تھی، اور شامل ہونے کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے، بڑی واضح ایک بات ہے کہ انسان کی فطرت کیا ہے۔ بعض لوگ فطرتاً نہایت سادہ ہوتے ہیں، نہایت معصوم ہوتے ہیں، نہایت نیک ہوتے ہیں، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ روحیں ہیں، تو نیک روحیں بھی ہیں، اور کچھ گناہگار یا سخت مزاج یا نافرمان روحیں بھی ہیں۔ تو اللہ کے علم میں تو ہے کہ کون ایمان کی سعادت حاصل کرے گا اور کون ایمان کی سعادت سے محروم رہے گا۔ اس کے باوجود دعوت حق تو ہر خاص و عام کے لیے تھی۔ تو جو لوگ فطرتاً بہت سالے تھے، نیک طبیعت کے تھے، بہت دانشور تھے یا بہت دور اندیش تھے، یا جنہیں شعور تھا، جنہیں عقل تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق پر بغیر جراح کیے، بغیر تاخیر کیے، صدق کے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر وہ حاضر ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سودا بھی نہایت سہل طبیعت کی تھی،
کہ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، آپ نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کے ساتھ ہی آپ کے شوہر نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حبشہ کی دوسری ہجرت جو ہوئی ہے، دوسری مرتبہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف، تو اس وقت حضرت سودا اور ان کے جو شوہر سکران تھے وہ بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حبشہ کی طرف چلے گئے تھے اور وہاں کئی برس رہے، پھر مکہ میں لوٹے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت سکران کا انتقال ہو گیا، وہ وفات پا گئے۔ اب یہ وہ زمانہ تھا اتفاق سے کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے تشریف لے گئی تھی۔ تو روایات میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو دیکھتے تھے کہ بغیر ماں کے کس طرح سے وہ پل بڑھ رہے ہیں، تو ماں کی کمی ان کی زندگی میں جو تھی اس کا ملال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا، اور آپ اس بات کو بہت محسوس فرماتے تھے کہ ان بچوں کو ماں کی کمی محسوس ہو رہی ہے اور وہ غمگین ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے جب افسردہ ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری صحابیہ تھی حضرت خولہ، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر افسردہ ہیں تو ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد میں ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملعول رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، گھر کا انتظام اور بچوں کی تربیت خدیجہ کے سپرد تھی۔ تو حضرت خولہ نے عرض کی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رفیق کی، ایک غم گسار کی ضرورت ہے، اگر آپ اجازت دیجئے تو میں نکاح ثانی کے لیے کچھ کوشش کروں، میں آگے بڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی اور آپ نے اس کو منظور کر لیا۔ اب یہاں دیکھیے کہ حضرت خولہ حضرت سودا کے پاس تشریف لے گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے لیے ان سے بیان کیا، اور حضرت سودا یقیناً ان کے لیے یہ بہت بڑی سعادت تھی، بہت بڑے فخر کی بات تھی، انہوں نے اسے بخوشی قبول کیا۔ اور اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ قائم ہو جاتا۔ اب آپ کے والد نے بھی اس پیغام کو قبول کیا، اور اس زمانے میں یہ بھی ہم جانتے ہیں اور اس بات پر بھی ہم کافی دفعہ گفتگو کرتے ہیں، مختلف پروگرامز کے تھرو بھی بات ہوتی ہے کہ عرب کا جو معاشرہ تھا، قرآن پاک میں بھی اس بات کی ہمیں تلقین ملتی ہے کہ عورت کا نکاح، اس کی رخصتی، اس کے نکاح کی ذمہ داری اس کے ولی، چاہے وہ والد ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے چچا ہو، چاہے دادا ہو، جو بزرگ ہوتے ہیں اس کے، جو محرم ہوتے ہیں، اس کے ولی، اس کے اولیاء پر وہ ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ تو اس زمانے میں بھی خواتین، ان کو حق تو تھا کہ وہ اپنی پسند ناپسند کا اظہار کریں، لیکن جو ذمہ داری پوری ہوتی تھی، جو انتظامات کرنا، وہ سب ولیوں کا کام ہوتا تھا۔ تو ایسے ہی اس پیشکش کو جب حضرت سودا نے قبول فرمایا تو آپ کے والد بھی اس پر بے حد خوش ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتے ہیں کہ نبوت کے 10ویں سال حضرت سودا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 درہم پر طے پایا، اور نکاح کے بعد ان کے صاحبزادے عبداللہ ان کے گھر تشریف لائے حضرت سودا کے، اور ابھی تک وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سودا کا نکاح ہو گیا ہے تو بڑا انہوں نے غصے کا اظہار کیا، لیکن دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، یعنی قبول اسلام کے بعد، وہ ہمیشہ اس بات پر بڑے شرمسار ہوا کرتے تھے اور بڑا اس بات کا افسوس کیا کرتے تھے کہ اس وقت میں نے ناحق اتنا غصہ کیا اور اس وقت میں نے نادانی کا مظاہرہ کیا۔ ایک اور بڑی قابل غور بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، جب یعنی نکاح ابھی طے بھی نہیں پایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا سے آپ کا تعلق قائم بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت حضرت سودا خواب میں دیکھ رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ قائم ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیے کہ کتنی پیاری بات ہے کہ اپنے شوہر سکران کی زندگی میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ تکیے کے سہارے وہ لیٹی ہوئی ہیں اور آسمان پھٹتا ہے اور چاند ان پر گر پڑا، یعنی ایک دم آسمان پھٹا اور چاند ان پر گر گیا۔ تو انہوں نے اپنے شوہر سے یہ خواب بیان کیا۔ اب شوہر کی بھی اتنی علمی ان کی صلاحیت تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان قریب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اور چاند سے تو جو تشبیہ دی جاتی ہے
وہ عرب کے چاند تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو یقیناً تم ان کے نکاح میں آ جاؤ گی۔ اور ہر بہر وہی بات چند ہی مہینوں کے بعد پوری ہو گئی۔ تو یہ یہاں پر ایک قابل غور بات تھی، اور جیسے ہم ہمیشہ سے بات کرتے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہیں وہ اللہ کی رضا سے اور اللہ کے حکم سے ہیں اور حکمتوں سے بھرپور ہیں۔ عرب معاشرہ ایسا تھا کہ اس میں کسی بیوہ سے نکاح کرنے کو اکثریت معاشرے میں ایسے لوگوں کی تھی کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو سردار ہیں، تو وہ بیوہ سے نکاح کرنے کو معیوب سمجھتے تھے۔ اگر تو ایسی بھی ہمیں تاریخ سے شہادتیں ملتی ہیں کہ اگر تو وہ بیوہ بہت دولت مند ہے یا بہت حسین و جمیل ہے تب تو اسے نکاح کریں گے، لیکن اگر بہت دولت والی نہیں ہے، بہت زیادہ حسین و جمیل نہیں ہے، تو اس سے نکاح کو اپنی توہین سمجھا کرتے تھے، یعنی سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے ہمارے مقام کے، ہمارے مرتبے کے خلاف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سردار ہیں دو جہانوں کے، جو کہ حبیب ہیں اللہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی روایت جو ہے عرب کی تھی اس کو توڑ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک بیوہ سے نکاح فرمایا۔ اور حضرت سودا کے نکاح میں آنے کے بارے میں وہی جیسے میں نے بھی آپ سے عرض کی کہ یہی کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا پہلے نکاح ہوا یا حضرت سودا کا، تقریباً پاس ہی یہ زمانہ ہے۔ پھر ہجرت کے بارے میں ان کا جو بیان ہے، مدینے کی طرف ہجرت فرمائی کہ 13 نبوی میں، یعنی نبوت کے 13ویں سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے کی سمت ہجرت فرما چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا مکہ کی طرف کہ جا کر جو اہل و عیال اب وہاں باقی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادیوں کو اور حضرت سودا کو لے کر آئیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختران، آپ کی صحابزادیاں اور حضرت سودا حضرت زید بن حارث کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئیں۔ یہاں پر ایک اور واقعہ ان کی ذات سے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ آیت حجاب کا جو نزول ہوا، بتایا جاتا ہے کہ آیت حجاب کے نزول سے پہلے ایک مرتبہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ضرورت کے لیے باہر تشریف لے گئیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا کہ وہ وہاں پر ہیں، تو دیکھ کر فرمانے لگے کہ اچھا میں جانتا ہوں کہ آپ سودا ہیں، یعنی میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ تو ان کو یہ بات مناسب نہیں لگی، یعنی ان کو اس بات سے شرم محسوس ہوئی کہ میں زوجہ نبی ہوں اور اس طرح سے میں بے پردہ یعنی کہ چہرہ نہیں چھپا ہوا اور میں باہر گئی اور مجھے پہچانا گیا۔ تو آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آج میں گئی تو ایسے حضرت عمر فاروق نے مجھے دیکھا اور فرمایا کہ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ تو اس کے بعد چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے تھے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ازواج مطہرات پردہ فرمائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر انسانیت نام کو نظر نہیں آتی، جہاں پر حیا، کردار کی بلندی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد لوگ آپ کے دشمن اور آپ کے خون کے پیاسے بن گئے تھے، تاک میں رہتے تھے کہ کہیں کوئی بات ملے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا سکیں، نعوذ باللہ، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کر سکیں۔ تو ایسی صورتحال میں خصوصاً ازواج مطہرات کی حفاظت کی پیش نظر بھی اور ان کے مقام اور وقار کی بلندی کے لیے بھی یہ محسوس ہوا کہ ازواج مطہرات نہ پہچانی جائیں تاکہ کہیں کوئی ان کو ایذا نہ پہنچائے، انہیں تکلیف نہ دے، ان کے شان میں کوئی گستاخی کرنے کا مرتکب نہ ہو۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت سودا یہ بیان فرماتی ہیں، یعنی اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں باہر گئی اور کسی نے مجھے پہچانا، تو اس پر آیت حجاب نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے ازواج مطہرات بغیر ضرورت کے گھروں سے نکلتی بھی نہیں تھی، اور اگر جانا بھی پڑتا تھا تو حجاب اور پردے کے ساتھ۔ اب یہاں پر ان کے کردار کی کچھ خصوصیات پر ہم بات کرتے ہیں۔ کیسے نہ ہوتی کردار کی خصوصیات؟ نبی کی ذات سے جو وابستہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو
ان لوگوں کو جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، یعنی جو فطرتاً بھی اتنے اس وقت سادہ نہیں تھے، جو فطرتاً اتنے نرم مزاج نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نے اور آپ کی نسبت نے اور آپ کی محبت نے اور آپ کی تعلیمات نے اور آپ کی یہ جو نگاہ کرم تھی، اس نے تو ان کے دلوں کے حال بدل دیے. اور وہ لوگ جو ایک زمانے میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ وہ ایک دوسرے کے لیے خون بہانے کے لیے، یعنی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے. تو ازواج مطہرات یا جو گھرانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ گھرانہ کتنا پاکیزہ ہوگا، کتنا طیب ہوگا، کتنا طاہر ہوگا. اور ایسا ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ یعنی حضرت سودا بھی بہت خوش مزاج تھی. ایک اور عنصر ہوتا ہے انسان کی شخصیت میں، بہت کم لوگ اسے سمجھتے ہیں، اور خصوصاً جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں نا، یعنی جب ہم تھوڑے مذہبی ہمارا رجحان ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا ہلکا پھلکا مذاق کر لیا یا ہنس بول لیا تو شاید پتہ نہیں یہ غلط ہو جائے گا، یہ شریعت کے کہیں خلاف نہ ہو جائے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ دین کی طرف بہت زیادہ جاتے ہیں، پریکٹس کرنے لگتے ہیں، تو کبھی کبھی وہ ہنسنا بولنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ ذرا غور سے پڑھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے محبوب ہیں، حبیب ہیں اور آخری نبی اور آخری رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں بھی کتنی آپ ظرافت کا بھی ایک عنصر تھا. یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ کسی کو ایسی بات کہنا جو جھوٹ بھی نہیں ہے مگر اس سے وہ خوش ہو جائے، اس سے وہ مسکرانے لگے، اس سے وہ ایک دم کھل جائے. اور صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھنے کے لیے آتے تھے تو ہم کبھی آتے تھے تو بڑے غمزدہ سے ہوتے تھے، یعنی کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، بڑے اداس ہیں. لیکن جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے جاتے تھے تو بہت ہی زیادہ حشاش بشاش ہو کر اور بڑے خوش ہوتے ہوئے مسکراتے ہوئے جاتے تھے. تو حضرت سودا کی مزاج میں بھی یہ ایک خوبی موجود تھی کہ جس کو آپ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے سینس آف ہیومر. اس کی کچھ لمٹس ہیں، جھوٹی بات مذاق میں بھی نہ کی جائے، کسی کی توہین نہ کی جائے، کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو جس سے کسی کی دل آزاری کا وہ سبب بن جائے. اس کے سوا مذاق میں تھوڑی بہت ایسی بات کہہ دینے میں جس سے کوئی خوش ہو جائے کوئی حرج نہیں. تو حضرت سودا کبھی اس طرح سے چلا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرانے لگتے تھے. اور ایک مرتبہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک رکوع میں رہے، کافی طویل رکوع کیا، رکوع کی تسبیح ادا فرماتے رہے. تو حضرت سودا جب نماز سے فارغ ہوئیں اگلے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو نماز میں آپ نے اتنی دیر رکوع کیا کہ مجھے لگا کہ میری نکسیر پھوٹ جائے گی، یعنی میرے ناک سے خون بہنے لگے گا، تو میں بار بار اپنی ناک کو سہلا رہی تھی. تو یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، آپ مسکرانے لگے. کبھی یعنی کہ یہ کتنی خوبصورت ایک بات آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک کمیونیکیشن کیسا ہے، یعنی میاں بیوی میں کس طرح سے تعلق ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کی بات ایسی سننے کا، مذاق اور مذاق کرنے کا یہ ایک عنصر جبکہ کسی کی عزت اور مقام کے خلاف بھی نہ اور کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو. جب اللہ کے محبوب اپنی زوجہ کی دل جوئی کے لیے ان کا وہ ظرافت جو انہوں نے فرمائی اس کو آپ نے ڈانٹا بھی نہیں، آپ نے ناگوار بھی نہیں سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا بھی نہیں، تو یہ بڑا ایک یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کا ایک بہت ہی ہلکا پھلکا سا ایک تبسم آپ نے فرمایا اور اس سے آپ کے مزاج کا پتہ چلا. پھر حضرت سودا کی ایک اور بڑی پیاری خصوصیت تھی کہ بہت زیادہ رحم دل بھی تھی اور سخی بھی تھی، سخاوت بہت کرتی تھی. جو کچھ بھی ہاتھ میں آتا تھا نہایت دریا دلی سے حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتی تھی، بلکہ کوئی ان کو تحفہ دے یا کوئی خود سے بتایا جاتا ہے کہ کھالیں وغیرہ بنایا کرتی تھیں اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ بھی راہ خدا میں خرچ کرتی تھی. اور ایک مرتبہ ان کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک تھیلی بھجوائی جس میں درہم تھے، تو فرمایا کہ اس میں کیا ہے، تو کہا گیا کہ درہم ہے، تو فرماتی ہیں کہ تھیلی میں کھجوروں کی طرح یعنی اتنے، اور انہوں نے اس کو فوراً تقسیم فرما دی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سودا کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو
اس طرح نہیں پایا کہ جس میں جذبہ رقابت یا حسد نام کی کوئی معمولی سی بھی چیز نہ ہو سوائے حضرت سودا کے. تو بڑی تعریف فرماتی ہیں. اور ایک مرتبہ فرمانے لگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کے بارے میں, یعنی کہ سوچئے کہ کیا آپ فرماتی ہیں کہ سوائے سودا کے کسی عورت کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہوئی کہ میری روح اس کے جسم میں ہوتی. اور اسی طرح سے حضرت سودا نے 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا فرمایا, یہ بھی سعادت حاصل ہوئی. اور آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں 22 ہجری میں آپ وفات پا گئیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی. وما علینا الا البلاغ. میزبان نبوت کے گھر کو سلام, ان کے پر نور دیواروں در کو سلام. شان رمضان شان رمضان